اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ایمان و صحت کی حالت میں ہوں گے۔ آج کی آن لائن کلاس میں آپ کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہے۔ آئیے دعا سے اس کلاس کا آغاز کر لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ بچوں، آج کے عنوان سے متعلق ہماری تیسری کلاس ہے۔ آئیے اس عنوان کے بارے میں جانتے ہیں۔ پچھلی جماعت میں ہم نے سبق کی بلند خوانی کی تھی۔ آئیے آج اس عنوان کی تفصیل کے بارے میں جانتے ہیں۔ پتجھڑ، پتجھڑ کسے کہتے ہیں؟ علی ایک بچہ جو کہ تیز ہوا چل رہی ہوتی ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ عجیب موسم ہے، دن میں گرمی ہے، شام میں خنکی ہے، یعنی خنکی ہلکی ہلکی ٹھنڈک۔ جب وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پتے، زرد پتے زمین پر قالین کی طرح بچھے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر تیز ہوا کے جھونکوں سے اڑتے پھر رہے ہیں، تو وہ فوراً اپنی امی سے، اپنی بہن سے پوچھتا ہے کہ کتنا خشک موسم ہے، کیسا موسم ہے، نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، ذرا باجی مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیسا موسم ہے، یہ کیا کوئی نیا موسم ہے؟ سال میں تو 4 موسم ہوتے ہیں، سردی، گرمی، خزاں، بہار، کیا یہ کوئی نیا موسم ہے؟ باجی نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی نیا موسم نہیں ہے۔ تو پھر وہ فوراً پوچھتا ہے کہ بتائیے یہ کس موسم کا نام ہے؟ تو پھر بتایا جاتا ہے کہ ہاں، یہ موسم خزاں کے موسم کا دوسرا نام پتجھڑ ہے۔ تو بچہ بہت ہی خوش ہوتا ہے کہ اسے اس موسم کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ موسم کون سا ہے، یعنی پتجھڑ خزاں کے موسم کا دوسرا نام ہے۔ اب اگر ہم یہ سوچیں کہ خزاں کے موسم کی ابتدا کب سے ہوتی ہے، کب شروع ہوتا ہے خزاں کا موسم، تو یہ بیٹا مہینوں کے اعتبار سے یہ موسم ماہ ستمبر میں شروع ہوتا ہے اور سردی کی ابتدا یعنی نومبر کے درمیانی عرصے تک یہ موسم رہتا ہے۔ اس موسم میں تیز ہوا کے جھکڑ چلتے ہیں۔ جھکڑ کہتے ہیں تیز آندھی، تیز ہوا کے جھکڑ چلتے ہیں جس سے درختوں کے پتے گر جاتے ہیں اور ہر طرف ٹنڈ منڈ درختوں کی خالی شاخیں نظر آتی ہیں، اور اسی موسم میں درخت اداسی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ ایک عجیب سی فضا میں خاموشی ہوتی ہے۔ وہ پرندے جو بہار میں ہرے بھرے درختوں میں گھونسلے بناتے تھے، پتجھڑ کے آتے ہی ہجرت کر جاتے ہیں۔ اس موسم میں جانوروں کے لیے کیا پیغام ہے؟ یعنی پتجھڑ کے موسم میں جانوروں کے لیے کیا پیغام ہے؟ پتجھڑ کے موسم میں جانوروں کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ موسم جانوروں کے لیے یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ وہ اپنی خوراک کا انتظام کر لیں، کیونکہ جلد ہی سردی ہر طرف اپنے ڈیرے جما لے گی۔ اور بیٹا اسی موسم میں کسان گندم بھی اگاتے ہیں۔ یہی موسم ہوتا ہے جس میں گندم لگائی جاتی ہے۔ خزاں کے موسم کی خاص سوغات، کہ خزاں کے موسم کی خاص سوغاتیں یعنی خاص پھل کیا ہوتے ہیں؟ اس میں ناشپتی، کیری، انگور، آلو بخارے، انار اور امرود وغیرہ پتجھڑ یعنی بہار خزاں کے موسم کے خاص تحفے ہیں، جبکہ پالک، سرسوں کا ساگ، مولی، مٹر، چقندر وغیرہ یہ سب اس موسم کی خاص سبزیاں ہیں۔ سردی کی آمد کا اعلان، یاد رکھیے یہ موسم سردی کی آمد کا اعلان ہوتا ہے، کیونکہ اسی پتجھڑ کے موسم کے بعد سردی کی آمد ہو جاتی ہے۔ یقیناً آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ پتجھڑ کا موسم کسے کہتے ہیں، یعنی خزاں کا موسم۔ اب بچوں آپ کے سامنے گھر کا کام دیا جا رہا ہے، کچھ سوالات ہیں، ان کو اچھی طرح پڑھیں اور اس سبق کو دوبارہ پڑھیے گا، آپ کو جواب یقیناً مل جائیں گے۔ اگلا کام ہے، یہ بھی مختلف
تقریباً 9 سوالات ہیں. ان تمام 9 سوالات کے جوابات آپ نے اچھی طرح سے تلاش کر کے کاپی میں آپ نے لکھنے ہیں. یہ دوسری ایکٹیویٹی ہے. کچھ بیانات آپ کے سامنے ہیں. آپ نے بتانا ہے یہ بیان صحیح ہے یا غلط ہے یا کتاب میں سبق میں موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہ تھی آج کی آپ کی کلاس. آج کی وضاحت پتجھڑ یعنی خزاں کے موسم سے متعلق. آج کا پیارے بچوں کے لیے خاص پیغام: اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے اندر اخلاق پیدا کرو. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اب اجازت چاہتی ہوں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.